اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا فائدہ تقوی شعار بندے ہی اٹھاتے ہیں۔ اب متقی پرہیزگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی صفت بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ ان کی یوں بیان فرماتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم رکھتے یہ متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں۔ اور متقی پرہیزگار بندوں میں اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی ولی بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا۔ ہاں تقوی اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ولایت دے دے۔ تو متقی پرہیزگار کی ایک صفت نماز کو قائم رکھنا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، وہ نماز کے بڑے پابند رہتے ہیں۔ بہرکیف نماز کی کیا شان ہے، بس اس کا اندازہ اس طریقے سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر تحفے حضرت جبرائیل کو بلا کر کے جو ہے عطا فرمائے، لیکن نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے عطا فرمایا۔ اور یہ ارشاد فرمایا، محبوب جو ہے تعداد اور وقت کے حساب سے اس میں تو اب کمی ہو جا رہی ہے، لیکن یہ 5 ہے، اس میں 50 کا ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا معاملہ رکھا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے، پتجھڑ کا زمانہ، پتے گرنے کا زمانہ، ایک درخت کو پکڑا، تمام پتے جھڑنے لگے۔ تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ پتے جھڑتے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہی حال نماز کا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی انداز میں جھڑتے رہتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے دریا جاری ہو، نہر بہہ رہی ہو، اور وہ دن بھر میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگائے نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی گناہ رہ جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، بالکل نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہی حال نماز کا ہے کہ جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے متقی پرہیزگار وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، نماز قائم رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کئی نقطے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ نماز کا قائم رکھنا جیسے کہ آدمی کوئی بھی سسٹم ہو، سسٹم کو قائم رکھتا ہے، مینٹیننس کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تو ویسے ہی نماز قائم رکھتے ہیں۔ مطلب فرائض و واجبات کا تو خیال کرتے ہی ہیں، ساتھ میں سنن و مستحبات کا بھی خیال کرتے ہیں، اس انداز میں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو قائم کرنے کا لفظ جو ہے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ استحباب اور سنن کو کی پابندی کو بھی بتاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ نماز قائم کرنا جو یہ لفظ ہے جماعت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا لفظ ہوتا تو ایک آدمی بھی نماز پڑھتا اور 1000 آدمی بھی نماز پڑھتے، لیکن کہا گیا کہ نماز قائم کرو۔ جیسے اگر کہا جائے اینٹ رکھو تو ایک اینٹ رکھنا بھی ایک اینٹ رکھنا ہے، 1000 اینٹ رکھنا بھی اینٹ رکھنا ہے۔ اور اگر کہا جائے دیوار قائم کرو تو سسٹم سے جو ہے اینٹیں رکھی جائیں گی اور ایک ساتھ رکھی جائیں گی، یہ دیوار کا قائم ہونا ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، نماز کو قائم رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اکیلے نماز یہ قائم نہیں ہوتی، لیکن جب قائم ہوتی ہے تو 2-4 لوگوں کو لے کے قائم ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جماعت کی طرف بھی اشارہ دے دیا کہ متقی پرہیزگار یہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور صلاح، یہ لفظ صلاح یہ دعا کے معنی میں آتا ہے، اصل میں اس کا معنی تھا جلانا، کیونکہ جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے جلا لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جلا لیتا ہے، تو وہی بندہ وقت کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے۔ پھر اس کا جو لفظ استعمال ہوا دعا کے معنی میں استعمال ہوا، پھر وہ دعا سے آگے بڑھ کر کے ارکان مخصوصہ کی طرف استعمال کیا گیا۔ اور ایسے ہی نماز قائم رکھتے ہیں تو چونکہ نماز کے اندر کئی باتیں ہوتی ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے،
لیکن ان تمام ارکان میں سب سے افضل رکن جو ہے نماز قیام ہے، قائم رہنا، کھڑے رہنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کھڑا ہونا اتنا لمبا کہ پاؤں میں سوجن آ جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیات کا نزول فرمائے۔ ایسی سوجن آ جائے آقا علیہ السلام کے قدم پر تو معلوم یہ ہوا کہ قیام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضور کو جو قیام پسند ہے، جو قیام اللہ کو پسند ہے، تو متقی پرہیزگار تمام ارکان تو کرتے ہی ہے لیکن اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مطلب رکوع تو کرتے ہیں، سجدہ تو کرتے ہیں لیکن قیام لمبا کر دیتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور نماز تو ہر نبی کی یاد میں ہے۔ فجر کی نماز حضرت آدم کی یاد میں کہ پہلی بار دنیا میں آئے، اندھیرا سامنے آیا تو گھبراہٹ کا احساس ہوا، اور جیسے ہی اندھیرا چھٹا اجالا دکھا تو شکرانے کی نماز ادا کر لی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم و اسماعیل کے شکرانے کی یاد کو دلاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے باپ بیٹے نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو اس کے شکرانے میں جو ہے ظہر کی نماز ادا کی۔ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، عصر کی نماز پڑھ لی، اور مغرب کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ دریائے قلزم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو نجات عطا فرما دیا، فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ اور عشاء کی نماز خود آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور ہمارے نبی نے پانچوں نمازوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اپنی امت کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے ہر نماز کسی نہ کسی نبی کی یاد میں ہے، اور اللہ کے نیک بندے نبیوں کے طریقے کو جو ہے